بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، وہ کیوں اوروں کے عیب دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے، تمہارے تقوی دھرے رہ جائیں گے، تمہاری دستاریں یہ تمہارے قدموں میں گرا دی جائیں گی، تمہارے نماز کے ماتھے کے نشان یہ تمہیں جہنم سے بچا نہ سکیں گے، تمہاری تسبیحات، تمہارے مراقبے، تمہارا علم، تمہارا تقوی، تمہاری تبلیغ، تمہاری حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے عمرے، تمہاری تہجد، یہ سب کچھ تمہیں نہ بچا سکے گی اگر تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی اور اوروں کی عزت سے کھیلنا نہ چھوڑا اور اوروں کی غیبت نہ چھوڑی، اوروں پر تنقید اور تبصرے نہ چھوڑے، تو ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے، میں اللہ پر دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میرا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کی رحمت جوش میں آئے تو چاہے ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس کا غیظ و غضب جوش میں آئے تو سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے، وہ سب کو جنت میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ سب کو دوزخ میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ کافروں کو بھی جنت میں ڈال دے تو وہ حق ہے، اور وہ ایمان والوں کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ حق ہے۔ میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میں اللہ کا قانون قدرت نہیں قانون بتا رہا ہوں۔ بھائیو بھائیو بھائیو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے اللہ کو پتا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں اولاد کے ہاتھوں، جب اولادیں ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پھر آئی قیامت۔ میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا، ایک ہمارے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا، اس کے صرف 2 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ، رحم دین اس کا نام ہے۔ اس کا بیٹا ایک مدرسے میں عالم بن کے آیا، اس کو میرے پاس لا کر کہنے لگا مولوی میاں صاحب، مجھے یہاں جو ہمارا خاندانی لقب ہے وہ کہتے ہیں، میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے پڑھیا تو ہے پر اے کڑیا کوئی نہیں۔ ایسے درد بھرے الفاظ تھے میں پگھل گیا۔ اے پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، اینو تا پیو نال گل کرن دی بھی تمیز کوئی نہیں، مینو بھی وڈھیندا ہے تے ماں نو بھی وڈھیندا ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں اپنی زبان میں کروں، مینو بھی وڈھیندا ہے تے ماں نو بھی وڈھیندا ہے۔ اس کی کیتا ہے مولانا صاحب، میاں صاحب نے کوئی سمجھائے ہو؟ کس کا گلہ کروں؟ کالج کے لڑکوں کا، مدرسے کے لڑکوں کا، کہاں جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ سنو سنو، تمہارے مسائل کا حل فوج کے پاس نہیں، حکومت کے پاس نہیں، سیاستدانوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کو پاؤ گے تو یہ کام بنے گا، اور اللہ ملتا ہے جب میں خود اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کروں، میں اپنی ذات میں آپ گم ہو کے دیکھوں۔ اللہ کو پانے کے لیے اب ایک راستہ ہے، ایک اور ایک، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی، پاک زندگی، پاک سیرت، پاک نمونہ، پاک قدوہ، وہ سراپا پاک، وہ سراپا نور، وہ سراپا اس کا دین نور، اس کا قرآن نور، وہ اپنی ذات میں نور، وہ روشن ہی روشن، وہ ہر طرف روشنیاں لے کر آیا، سارے کائنات کو روشن کر کے گیا، خود پیڑ پہ پتھر باندھے، دان توڑوائے، ہائے ہائے میں کیسے اس کے صدمات کو بیان کروں؟ اپنا سب کچھ لٹا دیا اس امت پر، سب کچھ قربان کر دیا اس امت پر، کبھی کبھی اپنی امت کے لیے اس کا آنسو خشک نہیں ہوا، اس کا رونا بند نہیں ہوا، اس کا تڑپنا بند نہیں ہوا۔ اللہ نے حکومت دی کہ نہیں چاہیے، رزق پیش کیا نہیں چاہیے، زربفت کے عالی شان کپڑے اور محلات پیش کیے نہیں چاہیے، پیڑ پہ پتھر باندھے اور ٹاٹ اور پیوند لگے کپڑے پہنے، اور ایک وقت ساری زندگی کھانا کھایا، 3 دن لقمہ منہ میں نہ گیا، 4 دن ایک لقمہ پیٹ میں نہ گیا سوائے پانی کے۔ یہ وہ شفیق، یہ وہ حبیب، یہ وہ مہربان، یہ وہ محسن رسول ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں ہم، جس کے آگے جس کا سامنا ہونے والا ہے۔
جس کے آنسوں کی سارا جہان قیمت نہیں دے سکتا. سارے نبیوں کا رونا ایک طرف، میرے آپ کے نبی کا رونا ایک طرف. سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف، میرے آپ کے نبی کے دکھ ایک طرف. سارے نبیوں کی آہیں ایک طرف، میرے نبی کی آہیں ایک طرف. سارے نبیوں کے غم ایک طرف، میرے نبی کے غم ایک طرف. سارے نبیوں کی تڑپ ایک طرف، میرے آپ کے نبی کی تڑپ بے قراری ایک طرف. مدینے کی فضائیں گواہ ہیں، مکے کی فضا گواہ ہے، عرب کے پہاڑ گواہ ہیں، احد کا پہاڑ گواہ ہے، بدر کی وادی گواہ ہے، تبوک کا میدان گواہ ہے، عرفات کا میدان گواہ ہے کہ یہاں اس نبی نے 5 گھنٹے دھوپ میں بے قرار ہو کر امت کے لیے دعا مانگی ہے. اور یہاں حاجی خود اپنے لیے 1 گھنٹہ دعا نہیں مانگتا. ہر سال اللہ لے جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں نہیں دعا مانگی جاتی سارے ٹلا بوی دن تاوی گھنٹے تو تے کام نہیں جاندہ. 5 گھنٹے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اونٹنی جیسی بے آرام سواری ہو اور اوپر اپریل کی کڑک دھوپ ہو اور نہ کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو. 1 گلاس دودھ کے سوا حرام ہے جو میرے نبی نے اس دن کچھ کھایا یا پیا. یہاں ہاتھ ہیں اور رب سے راز و نیاز ہے اور آنسو ہیں اور فریادیں ہیں اور آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں اور